لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ رب کریم اپنے بندوں کو آگاہ کرتا ہے اپنی نشانیاں دکھانے کے بعد میں جدا جدا اللہ رب العزت نشانیاں دکھاتا ہے۔ کبھی تیز بارشیں ہوتی ہیں، کبھی بے موسم بارشیں ہوتی ہیں، کبھی تیز آندھی آتی ہے، کبھی تیز طوفان آتا ہے، کہیں پر سیلاب آ جاتا ہے، کہیں پر بالکل سوکھا پڑ جاتا ہے، کبھی چاند کو گہن لگتا ہے، کبھی سورج کو گہن لگتا ہے۔ یہ رب کریم کی تمام نشانیاں ہیں، اور ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا والوں کی باتوں کو نہیں ماننا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا ہے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، آج ہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ جو قرآن کی باتیں ہیں، جو حدیث نے ہمیں بتایا ہے، آج ہم اتنی جلدی ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، قرآن نے جن باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے، آج ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزو، آج ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑا ہے، سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے آج ہم سے ہمارا اقتدار چھنتا جا رہا ہے، مسلمانوں کا وقار کم ہوتا جا رہا ہے، عزتیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، وہ صحابہ کے جنہوں نے اپنی ساری زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر گزاری، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے رہے، تو انہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی، اور آج تک ان کا نام بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں لیا جاتا ہے، عزت کے ساتھ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج اگر ہم بھی دوبارہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، قرآن کے احکامات کو ماننا شروع کر دیں، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت نے جن باتوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان باتوں پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، تو یاد رکھنا میرے عزیزو، آج ہماری عزتیں دوبارہ لوٹ کر آ جائیں گی۔ کہتے ہیں نا، عزت نہیں ملتی، وقار نہیں مسلمانوں کا، کوئی کہیں پر کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو اس کی صرف ایک یہی وجہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے میرے عزیزو، کہ اتنی جلدی ہم نہ قرآن کی مانتے ہیں، نہ حدیث کی مانتے ہیں، نہ ان باتوں کو مانتے ہیں کہ جو علماء کرام اور اولیاء کرام، مفتیان اعظام قرآن و حدیث کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ان باتوں پر بھی ہم عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن ہاں، کوئی خرافات، کوئی من گھڑت بات، اور کوئی ایسی بات کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسی بات کہ ہاں پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اگر یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم ان پر جلدی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے، ایک ڈر ہمارے دل میں بیٹھا دیا گیا ہے کہ ہاں اگر ان باتوں کو نہیں مانو گے تو تمہارا کام بگڑ سکتا ہے، میں نقصان ہو سکتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے، یا تمہاری اولاد مر سکتی ہے، تم برباد ہو سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزو، جو رسمیں پچھلے 100 سالوں سے چلتی آ رہی ہے، جیسی وہ پہلے چلتی تھی، آج بھی اسی طریقے سے مسلمان اس کو فالو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مانتے ہم، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، یا منگنی کا معاملہ ہو، یا کاروبار کا کوئی معاملہ ہو، یا محرم کا جب مہینہ آتا ہے، یا پھر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ خوانی کے جن کو ہم کنڈوں کے نام سے جانتے ہیں، وہ موقع آتا ہے ماہ رجب میں، شب برات میں ہم نے کچھ ایسی خرافاتیں بنا لی ہیں۔ بہت سارے موقع ایسے کہ جو نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن میں ان کا کوئی ذکر، نہ حدیث میں ان کا کوئی ذکر ہے، بس بڑے بوڑھے کرتے تھے ان کاموں کو، آج بھی ہم ان کاموں کو کر رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں، جب بھی یہ سورج گہن کا معاملہ ہوتا ہے یا پھر چاند گہن کا معاملہ ہوتا ہے تو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے،
اتنا خوف بیٹھا دیا جاتا ہے عوام الناس کے اندر کہ وہ ڈر کے مارے سارے کام کاج کو چھوڑ دیتے، ڈر کی وجہ سے وہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیتے کہ سورج گرہن ہوگا، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا یہ کام بگڑ جائے گا۔ اگر حاملہ عورت نے اس وقت میں اب چاقو سے کسی چیز کو کاٹ لیا تو جو اس کا بچہ پیدا ہوگا یا تو اس کی ناک کٹی ہوئی ہوگی، یا اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، یا اس کا پیر کٹا ہوا ہوگا، یا وہ پاگل پیدا ہوگا، یا اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، طرح طرح کی باتیں۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ رب کریم اپنے بندوں کو آگاہ کرتا ہے اپنی نشانیاں دکھانے کے بعد میں، جدا جدا اللہ رب العزت نشانیاں دکھاتا ہے۔ کبھی تیز بارشیں ہوتی ہیں، کبھی بے موسم بارشیں ہوتی ہیں، کبھی تیز آندھی آتی ہے، کبھی تیز طوفان آتا ہے، کہیں پر سیلاب آ جاتا ہے، کہیں پر بالکل سوکھا پڑ جاتا ہے، کبھی چاند کو گرہن لگتا ہے، کبھی سورج کو گرہن لگتا ہے۔ یہ رب کریم کی تمام نشانیاں ہے، اور ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا والوں کی باتوں کو نہیں ماننا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد کریم میں، آپ کے زمانے میں آفتاب کو گرہن لگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ نے لمبے لمبے سجدے کرنا شروع کر دیے، لمبا قیام کرنا شروع کر دیا، لمبے سجدے اور لمبے رکوع آپ کرتے رہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع و سجود سے فارغ ہوئے، کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے آج سے پہلے آپ کو اتنے لمبے سجدے اور رکوع کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام فرماتے یا رسول اللہ، آج سے پہلے ہم نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آفتاب میں گرہن لگا ہوا ہے، اور یہ معاملہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت اپنی یہ نشانیاں اس وجہ سے ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کے بندوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور ایسے وقت میں دنیا کی تمام خرافاتوں سے بچنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کرنا شروع کر دو، استغفار کرنا شروع کر دو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگو، توبہ و استغفار کرنا شروع کریں تمام تر خرافات سے بچنے کے بعد میں۔ اور سورج گرہن کی نماز سنت موقدہ ہے، اور چاند گرہن کی نماز جو ہے وہ مستحب ہے۔ سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، اور تنہا بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے اگر پڑھی جائے گی تو خطبہ جمعہ کے علاوہ تمام وہ شرائط پائے جائیں جمعے کے لیے شرطیں ہیں، اور وہی شخص اس کی جماعت کو قائم کر سکتا ہے جو جمعے کی جماعت کو قائم کر سکتا ہے۔ اگر وہ شخص نہیں ہے تو تنہا پڑھیں، مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھنا، سب سے پہلے فرض نمازیں قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات پر نماز کے تعلق سے تلقین فرمائی گئی ہے۔ آج یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ نماز بھی پڑھ لی، وہ نماز بھی پڑھ لی، نفل نمازوں کے نام بھی رکھ دیے آج کل، اس کے نام کی نماز، اس کے نام کی نماز۔ لیکن یاد رکھنا، عبادت صرف اللہ کے لیے، عبادت کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے عبادت ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ نفل نمازیں بھی آپ کی کب قبول ہوں گی؟ جب آپ فرضوں کی ادائیگی ان کے وقت پر کر رہے ہیں۔ لیکن آج اگر معاشرے کا حال دیکھا جائے تو اللہ اکبر کبیرہ، آج فرض نمازوں سے دور ہے، فرض نمازوں کے ہم قریب نہیں۔ جو کام مستحب ہے، جن کا کرنا ثواب ہے، ان کاموں کی طرف ہم جاتے ہیں، جانا چاہیے، لیکن یاد رکھنا جو فرض ہے پہلے ان کی طرف جانے کی کوشش کریں، فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنے کی کوشش کریں، تب کہیں جا کر کے آپ کے نوافل قبول ہوں گے۔ اور یہی روزوں کا معاملہ ہے کہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ بہت ساری خواتین ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں کہ رمضان کے روزے تو نہیں رکھیں گی، لیکن ہزاری روزہ اور نہ جانے کون کون سے روزے، جانے کس کس کے نام کے روزے وہ رکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو کوئی ایک خرافات نہیں،
ایسی بہت ساری خرافات ہیں جو معاشرے میں ہیں، موجود ہیں معاشرے کے اندر، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہ، جن کا قرآن سے، حدیث سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا تعلق دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے، لیکن مسلمان ان کو فالو کرتا ہوا نظر آتا ہے، مسلمان ان چیزوں کو مانتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جب بھی زندگی میں ایسا معاملہ ہو، سورج گرہن کا معاملہ ہو یا چاند گرہن کا معاملہ ہو، تو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد میں توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور میرے عزیزو، آ جائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں کو اپنا لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش کریں، اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔